جو کہ آخری گفتگو ہے، جناب نوید صادق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گفتگو سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی عمران ہاشمی صاحب اور شہزاد نیّر صاحب بتا رہے تھے، کچھ یاد کر رہے تھے کہ کب ملے شناور صاحب سے، تو میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا میں کب ملا، اور مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا رہنے دو اس ایشو کو۔ تو اب ہمیں کچھ آشنائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع ہوئی تھیں، بس یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اب تک چل رہے ہیں۔ یہ ایک مختصر تحریر ہے، خوابوں کے ملبے پر روشنی۔ شناور اسحاق کی شاعری ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں فرد کی داخلی ٹوٹ پھوٹ، معاشرتی زوال اور ماورائی سوالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ان کے اشعار میں ایک گہرا فکری تنوع، تجرباتی صداقت اور لمحاتی شدت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں فلسفہ، نفسیات، سماجیات اور جمالیات کے مختلف دھارے ایک دوسرے میں گھلتے ملتے نظر آتے ہیں۔ شناور کی شاعری بنیادی طور پر وجودی کشمکش، نفس کی بے چینی اور زوال پذیر دنیا کی تلخ حقیقتوں سے عبارت ہے۔ ان کا لہجہ کہیں احتجاجی ہے تو کہیں شکستہ لیکن وقار سے بھرپور۔ قریب ہے کہ اداکار چیخ اٹھیں یکدم، قریب ہے کہ اداکار چیخ اٹھیں یکدم، خدا کے واسطے پردہ گرا دیا جائے۔ میں اپنی ذات پہ آوازیں کس کے دیکھ چکا، میں اپنی ذات پہ آوازیں کس کے دیکھ چکا، میرے سوا کوئی وارث نہیں یہاں میرا۔ شناور کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ شاعرانہ نوحہ گری سے آگے بڑھ کر خود احتسابی اور خود نفی کے مراحل طے کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے گرد و پیش پر تنقید کرتے ہیں بلکہ اپنی ذات کے اندر جھانکنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ میں وہ بے سمت مسافر ہوں شناور جس کو اپنے پیروں کے نشانات سے خوف آتا ہے۔ ان کے اشعار میں بارہا ماورائی تجربات کا ذکر ملتا ہے، جیسے خدا، بقا، فنا، نجات اور وجود کا بحران۔ شعر دیکھیے، یہ آسمان تیرے گھر کا تاکچہ تو نہیں، یہ آسمان تیرے گھر کا تاکچہ تو نہیں، خدا کو دل میں بٹھا ورنہ آسمان سے اٹھا۔ یہ آسمان تیرے گھر کا تاکچہ تو نہیں، خدا کو دل میں بٹھا ورنہ آسمان سے اٹھا۔ ایسے اشعار محض مذہبی تاثر کو محیط نہیں بلکہ ایک داخلی مکالمہ بھی ہیں، اور مذہبی روایات و عقائد کی جامد تفہیم پر تنقیدی رویے کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ شناور کی شاعری میں جو شہر بسا ہے وہ شکستہ حال ہے، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، چراغ مدھم ہیں اور پرندے ہجرت کر چکے ہیں۔ یہ شہر جس میں پرندہ نظر نہیں آتا، ہمارا خاک اڑانا بھی ایک واقعہ ہے۔ یہاں شہر محض ایک مقام نہیں بلکہ ایک علامتی کائنات ہے جو زوال، اضمحلال اور بے معنویت کا استعارہ بن چکی ہے۔ شناور اسحاق کا انداز بیان نہایت سادہ مگر تہ دار ہے۔ وہ فطری علامتیں استعمال کرتے ہیں جیسے دریا، صحرا، چراغ، کوزہ گر، تاکچہ وغیرہ، مگر ان میں معنویت کے نئے امکانات کو راہ دیتے ہیں۔ ان کی زبان میں ایک خاص کس طرح کی داخلی گونج ہے، جیسے کوئی گہری سوچ ہوا میں مدھم سرگوشی کی طرح گھل رہی ہو۔ سورج ڈوب چکا ہے اور میں ایک چراغ میں زندہ ہوں، سورج ڈوب چکا ہے اور میں ایک چراغ میں زندہ ہوں، جسم کی راکھ پہ بیٹھا ہوں، اب صرف دماغ میں زندہ ہوں۔ یہ بیان داخلی اور خارجی ٹوٹ پھوٹ کے بیچ پلنے والی شعور کی آخری چنگاری کو خوبصورت انداز میں مجسم کرتا ہے۔ شناور کی شاعری میں طنز اور تلخ مزاح کے مزاح میں کہیں کہیں ایک واضح جھنجھلاہٹ بھی اپنی جگہ بناتی نظر آتی ہے۔
نظر آتی ہے اور یہ دبے دبے انداز میں ہمیں ان کی شاعری میں ملتی ہے. دل و دماغ ابے چھوڑ بھاڑ میں جائیں, دل و دماغ ابے چھوڑ بھاڑ میں جائیں, وہ میرے بس میں نہیں ہیں, وہ میرے بس میں نہیں, بے مہار ہیں سائیں. اور سالے دوسرا شعر گھوم گیا ذہن میں. دل و دماغ ابے چھوڑ بھاڑ میں جائیں, وہ میرے بس میں نہیں, بے مہار ہیں سالے. یہ لہجہ شناور کو نئی نسل کے اصلی تجربات سے جوڑتا ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ وہ اپنی تکلیف یا اذیت کو کم کرنے کے لیے محض دھوئیں میں اڑا دینے کے بجائے فکری سطح پر اپنے قاری کے ذہن کو جھنجھوڑتے محسوس ہوتے ہیں. شناور کی زبان بنیادی طور پر سادہ, غیر تصنع پسند اور پرتاثیر ہے. ان کے ہاں محاورے, روزمرہ اور فلسفیانہ تراکیب ایک ایسی فطروانی سے آتی ہیں کہ زبان خود ایک زندہ کردار بن جاتی ہے. ان کا اسلوب روایت سے جڑا ہوا تو ہے, مگر عصری دھڑکن کے ساتھ. ان کے ہاں کوہ, دریا, تاکچہ, مینار, خاک, چراغ جیسی علامات کلاسیکی شاعری سے آتی ہیں, مگر وہ ان کو نیا سیاق دیتے ہیں. ان کی زبان بیانیہ اور تصویری دونوں انداز رکھتی ہے. وہ ایک منظر دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی قاری کو اس منظر کے پس پردہ خیال میں داخل کر دیتے ہیں. شناور اسحاق کی شاعری ایک ایسی حساس ذہن کا اظہاریہ ہے جو اپنی ذات, اپنے زمانے اور اپنے ایمان کے ساتھ ایک مسلسل مکالمے میں مصروف ہے. ان کی دنیا بے یقینی, سوالوں, زوال, بقا اور خوابوں کی شکست سے بھری ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مدھم سی امید کی لکیر بھی چلتی ہے, بالکل ویسی لکیر جیسی کسی جلتے چراغ کے گرد دھوئیں میں بنتی نظر آتی ہے. شناور اسحاق کا شعری سفر ایک ایسے مسافر کا سفر ہے جو خوابوں کے ملبے پر چلتے ہوئے بھی روشنی کی تلاش میں ہے. ان کی شاعری اندر کی ویرانیوں اور باہر کے زوال کا ایسا صادق اظہاریہ ہے جو ہمارے عہد کے حساس انسان کا بنیادی مسئلہ ہے. ان کے ہاں روایتی اقدار کے بکھرنے کا ماتم بھی ہے اور اس بکھراؤ سے نئے معنی کی جستجو بھی. شکریہ. بہت شکریہ